الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات پر محمد وعلى آله شب ولادت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کے وارث حقیقی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی پہچان کے لیے 4 طریقے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اگر آپ ان کو تھوڑا بہت سمجھنا چاہتا ہے آدمی، امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ 4 راستے جو ہیں وہ معتبر مانے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک معتبر ترین راستہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن نے امام کے لیے کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید اس لیے معتبر ترین اور اہم ترین ہے چونکہ کوئی بھی فرقہ ہو وہ قرآن کو تو مانتا ہی ہے، مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو قرآن کو مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج تک موجود ہے۔ تو اس لیے یہ ایک معتبر ترین طریقہ ہے امام علی کو پہچاننے کا۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید 3 مضمون کے اوپر جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے، اس کے اندر 3 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے اعتقادات، یعنی ہمارے عقیدہ، یعنی کچھ آیتیں وہ ہیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، جیسے توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے۔ تو ایک حصہ جو ہے اس کا عقائد سے متعلق ہے، اور ایک حصہ اس کا احکام سے متعلق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی فروع دین کہہ لیجئے۔ اچھا، اور تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ اخلاقیات ہے، اخلاق کے اوپر بحث ہوتی ہے، مثلا اس میں غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 حصے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز ہوگی تو ان 3 سے الگ نہیں ہوگی، یا تو عقیدہ ہوگا، یا احکام ہوں گے، یا جو ہے وہ اخلاقیات ہوں گے۔ اور یہ ساری کل آیتیں ملا کے 6666 مشہور ہے۔ اسی لیے آدمی سے جب پوچھتا ہے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں تو وہ کیا ہے 4 مرتبہ 6 کر دے، 6666۔ اگرچہ آپ بہت سی جگہ دیکھو گے 6636 یہ بھی لکھا ہے، یعنی کہ تعداد جو ہے وہ یہی نہیں ہے 6666، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو 6630 یعنی کہ 36 جو ہے وہ بھی لکھا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو اتنی آیات ہیں 6666 وغیرہ، یہ 3 حصوں پہ بٹ جاتی ہیں، اعتقادات پہ بٹ جاتی ہیں، احکامات پہ بٹ جاتی ہیں، اخلاقیات پہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہیں۔ نیا ہی لگ رہا ہے ویسے تو۔ تو یہ 3 حصوں پہ جو ہے وہ قرآن مجید جو بٹ جاتا ہے۔ عقائد سے جو متعلق آیتیں ہیں اعتقاد سے، وہ ہیں 3500، جس میں عقائد کی بات آئی ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی آیتیں عقیدے کی ہیں، چونکہ کل 6666، تو اس میں سے 3500 جو ہیں وہ عقیدے سے متعلق ہوئی، توحید۔ اب ان عقیدے میں سے، چونکہ امامت جو ہے وہ عقیدے کا حصہ ہے، اصول دین میں آتا ہے، امیر المومنین سے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ شیعہ اور سنی علماء نے لکھا ہے کہ 300 سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک چیز ذہن میں ڈالتے چلے جائیے۔ 300 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ امیر المومنین کے سلسلے سے ہے، اور یہ صرف شیعہ علماء نے نہیں لکھا، جیسے مثلا ملا محسن فیض کاشانی، یہ تو شیعہ علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، یا اس کے علاوہ مثلا جو ہے تبرسی نے مجموع البیان میں مثلا اس کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو شیعہ علماء تو مانتے ہی ہیں، لیکن سنیوں کے بھی بزرگ علماء اور مفسرین یہ بات مانتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھو فخر رازی ہے، اس کی کتاب ہے تفسیر کشاف، اس میں اس نے یہ یعنی کہ مانا ہے، اس پہ ایگری ہوا ہے کہ یہ بات کو جو ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں جو ہے وہ امیر المومنین کی شان میں قرآن مجید میں ہیں۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی، اس نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں۔ ابن حیان اندلسی، اس نے بھی مثلا یہ اعتراف کیا ہے کہ امیر المومنین سے متعلق قرآن مجید میں 300 آیتیں ہیں۔ تو اہل سنت کے یہ بزرگ علماء اور بھی بہت سے نام ہیں، یہ جو ہے وہ مانتے ہیں سب۔ تو اعتقادات سے متعلق 3500 آیتیں، اور اس میں سے 300 آیتیں جو ہیں وہ امیر المومنین سے متعلق ہیں۔ اب یا تو مثلا شان نزول ان کی یہ ہے کہ امیر المومنین سے متعلق ہے، یا اس کی تعویل کی گئی ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے وہ امیر المومنین سے متعلق ہے، یا اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے یہ 300 آیتیں جو ہیں وہ امیر المومنین سے ہے جو جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو آسان کرنے کے لیے ایک مکالمہ سنانا چاہتا ہوں جو معاویہ اور ابن عباس کے درمیان میں ہوا ہے، ابن عباس اور معاویہ کے درمیان میں ہوا ہے۔ جناب ابن عباس ایک بڑے مفسر گزرے ہیں، مفسر قرآن۔ رسول اکرم کے چچا تھے عباس، عباس کے بیٹے تھے ابن عباس، ان کا نام تھا اصل میں عبداللہ ابن عباس، لیکن مشہور ہو گئے ہیں ابن عباس، عباس کے بیٹے۔ تو رسول اکرم کے چچا کے بیٹے، یہ تشریح اس لیے کر دی تاکہ ذہن میں جو ہے پڑا رہے۔ ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے معاویہ سے، چونکہ وہ تو تفسیر کرتے تھے، بڑے مفسر تھے اپنے زمانے کے، حبر الامہ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو
اور صاحب جو ہیں سامنے جو معاویہ بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ والی آیت پڑھوں وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو کیسے فضائل علی کو روک سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جب کفار مکہ نے رسول اکرم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا علی میری جگہ پہ لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں، یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور علی لیٹے ہی نہیں تھے، سو گئے تھے۔ اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ جیسی نیند آج آئی ایسی کبھی نہیں آئی۔ تو اب تم بتاؤ، اور اس کے بعد اللہ نے خوش ہو کے یہ آیت نازل کی تھی وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم یہی آیت کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی اور آیت پڑھو۔ دیکھیے بات، یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی اور آیت پڑھو۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اچھا اگر میں یہ پڑھوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اگر میں یہ پڑھوں اس میں بھی علی کے فضائل نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ خود ابن عباس سے اس کے اندر روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن زمزم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، چشمہ زمزم کے پاس، اور اس وقت حدیثیں سنا رہا تھا رسول اکرم کی، کہ اتنے میں ایک آدمی آیا جس نے نقاب ڈالی ہوئی تھی، اور وہ بھی آ کے بیٹھ گیا اور کہا جیسے میں حدیث سناتا تھا وہ بھی حدیث سناتا تھا، میں کہتا تھا قال رسول اللہ وہ بھی کہتا تھا قال رسول اللہ۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ کون آدمی ہے کہ جو میرے برابر سے حدیث سے سنا رہا ہے، ادھر میں سنا رہا ہوں ادھر یہ سنا رہا ہے۔ تو کہا میں نے پلٹ کے کہا تم کون ہو؟ کہا ایک مرتبہ اس نے نقاب ہٹایا اور کہا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں ابو ذر غفاری ہوں۔ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا اور اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھا، اور اگر جھوٹ بولوں تو میں اندھا اور بہرا ہو جاؤں، کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علی امام البررہ وقاتل الکفرہ، علی متقیوں کے امام ہیں اور کفار کو قتل کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک دن میں رسول کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ علی نے سنا، اپنی انگلی سے اشارہ کیا، سائل نزدیک آیا اور آپ کی انگوٹھی لے گیا۔ رسول اکرم نے یہ منظر دیکھا، اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تو نے میرے بھائی موسیٰ کی دعا پوری کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ پروردگار میں بھی تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ کا اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین وَيَرْكَعُونَ، اور جو حالت رکوع میں جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو اگر میں یہ پڑھتا ہوں اور اس سے علی کے فضائل نکل کے آتے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ معاویہ نے پلٹ کے کہا تو یہی کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی اور آیت پڑھو۔ دیکھیے میں نے کتنی آیتیں گنا دی، یہ مکالمہ ہے جناب ابن عباس اور معاویہ کے درمیان۔ اس نے کہا یہی کیوں پڑھتے ہو، کوئی دوسری پڑھو۔ پھر تو کہتے ہیں آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، اچھا یہ بتاؤ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی علی کے فضائل کیسے روک سکتا ہوں؟ اس لیے کہ وہی سب تھے چادر کے نیچے، اور رسول نے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم یحزننی ما یحزنہم۔ کیسے روک سکتا ہوں علی کے فضائل کو؟ ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا اچھا یہی کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی اور پڑھو۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ آیہ مباہلہ ہے، امیر المومنین کی سب سے اہم ترین فضیلت تو قرآن میں یہی بیان ہوئی ہے۔ مامون نے امام رضا سے پوچھا تھا مولا علی کی کون سی فضیلت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے؟ آپ نے کہا قرآن میں سب سے بڑی فضیلت علی کی یہ ہے کہ اللہ رسول نے انہیں اپنا نفس بتایا ہے، انفسنا کہا ہے۔ تو اگر میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں کیسے علی کے فضائل کو روکوں؟ اس نے کہا یہی کیوں پڑھتے ہو، کوئی اور پڑھو نا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کہ میں یہ پڑھتا ہوں تب بھی علی کے فضائل آ جاتے ہیں، کہ اس لیے کہ علم من الکتاب جسے کہا گیا
वो थे आसिफ बिन बिरखिया, जनाब सुलेमान के वजीर। वमन इंदहु इल्मुल किताब जिसे कहा गया वो है अमीरुल मोमिनीन की जाती गिरामी। तो एक मरतबा माविया ने फिर पलट के कहा, अरे यही क्यों पढ़ते हो, कुछ और क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मरतबा जनाब इब्न अब्बास ने फिर पलट के कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। हज से वापसी पर अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान किया और उमर ने आगे सबसे बढ़ के कहा था, बखिन बखिन लगा यब्न अबी तालिब। उसने कहा यही क्यों पढ़ते हो, कोई दूसरी क्यों नहीं पढ़ते हो? आपने फिर पलट के कहा, अगर ये भी पढ़ूं तो फिर कैसे अली के फजाइल को रोक सकता हूं? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। इसलिए कि अली की विलायत के ऐलान के बाद अल्लाह ने यह आयत नाजिल की थी, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज नेमतें पूरी हो गई। एक मरतबा पलट के कहता है, यही क्यों पढ़ते हो, कोई और क्यों नहीं पढ़ते? यही क्यों पढ़ते हो, कोई और क्यों नहीं पढ़ते? फिर आपने पलट के कहा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये पढ़ूं तब भी अली के फजाइल नहीं रुकेंगे? साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, सवाल करने वाले ने सवाल किया और अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जानते हो क्या है? हारिस बिन नौमान फहरी को जब पता चला कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान कर दिया गया है, एक मरतबा गुस्से हो गया, पागल हो गया, रसूल अकरम के पास आया और कहा, आपने कहा अल्लाह एक है, हमने माना। आपने कहा आप उसके रसूल हैं, हमने माना। आपने कहा नमाज है, हमने पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात जो जो कहते रहे हम मानते रहे, और अब भी बस ना हुआ, आपने अपने भाई को अपना वजीर बना दिया। ये काम आपने अपनी तरफ से किया या अल्लाह की तरफ से? एक मरतबा रसूल अकरम ने पलट के कहा, यह अल्लाह की तरफ से हुआ है। अब अक्ल के अंधे को देखिए, एक मरतबा पलट के कहता है, अगर अल्लाह की तरफ से हुआ है तो अभी मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो जाए। रिवायतें ये कहती हैं, उसी वक्त आसमान से एक पत्थर गिरा और वहीं हलाक हो गया। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। एक मरतबा पलट के कहता है, अरे ये क्यों पढ़ते हो, कोई और पढ़ो, यही आयत क्यों पढ़ते हो, कोई और पढ़ो। आपने एक मरतबा फिर पलट के कहा, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम, लोगों से नबए अजीम के बारे में सवाल होगा। कहा अगर मैं ये आयत भी पढ़ता हूं तब भी अली के फजाइल आते हैं। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन जंग सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर के सामने से गुजर रहे थे, एक खेमे से कुरान पढ़ने की आवाज आई और वो यही आयत पढ़ रहा था, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम। इमाम गए और आपने पूछा, जानते हो नबए अजीम कौन है? उसने कहा नहीं जानता। कहा किसी से पूछा नहीं? कहा मुआविया ने पूछने से मना किया है। कहा पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो? कहा हाँ। आपने पलट के कहा, अनन नबउल अज़ीम, मैं हूं वो बड़ी खबर कि अल्लाह जिसके बारे में रोज़े महशर सवाल करेगा। मुआविया कहता रहा, इब्ने अब्बास एक एक आयत पढ़ते रहे। उसने कहा तुम ऐसी आयतें पढ़ रहे हो, मैं क्या करूं? जनाब इब्ने अब्बास ने कहा तू बता दे कोई आयत। देखिए बस तू बता दे कोई आयत। एक मरतबा मुआविया ने कहा, अच्छा इसका मतलब बताओ, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। एक मरतबा जनाब इब्ने अब्बास ने कहा, मुआविया रसूल अकरम के बाद जब अबू बकर खलीफा बना, मुआविया तो मदीने के अंदर जलजला आना शुरू हो गए, दीवारें कांप रही थी। ये शहजादी फातिमा से रिवायत है, दीवारें लरज रही थी। का सब भाग के अबू बकर के पास गए कि भाई कुछ करो। उसके घर के पास पहुंचे, देखा दोनों भागे हुए अली के घर की तरफ जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन को आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन घर से बाहर निकले, चेहरे के ऊपर कोई खौफ नहीं था। मजमा पीछे पीछे है, मदीने की दीवारें लरज रही हैं। अमीरुल मोमिनीन एक मंजिल पे गए, एक ऊंचाई के ऊपर गए और बैठ गए और लोगों से कहा डर रहे हो? कहा डर तो लग ही रहा है, आप देख रहे हैं कैसे दीवारों में जलजला और लर्जा आ रहा है। कहते हैं कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने जमीन के ऊपर हाथ मारा और कहा उसके नहीं, ठहर जा। जैसे इमाम अली ने हाथ मारा और कहा उसको नहीं, ठहर जा, जमीन ठहर गई। एक जुमला कहने को दिल चाह रहा है, कैसे ना ठहरे, तुराब को अबू तुराब हुक्म दे रहा है, कैसे ना ठहरेगी? तुराब को अबू तुराब हुक्म दे रहा है। लोगों का ताज्जुब बढ़ता चला गया। एक मरतबा आपने कहा ताज्जुब क्यों करते हो? तुमने जो ये आयत पढ़ी, वकाल अल इंसानु मा लहा, जानते हो वो इंसान कौन है जो पूछेगा जमीन से तेरे ऊपर क्या गुजरी?
کہا وہ میں ہوں کہ جو زمین سے پوچھوں گا بتا تیرے اوپر کیا گزری، اور وہ مجھے پوری چیزیں جو ہے میرے سامنے پیش کریں گی کہ میرے اوپر یہ چیز آئی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اور معتبر ترین طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور آپ دیکھو قرآن مجید میں 300 آیات سے زیادہ امام علی کے لیے، 300 آیات سے۔ یہ تو وہ مکالمہ ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا تفسیر کے ساتھ سنایا ہے، اس میں تو صرف آیتیں تھیں چونکہ وہاں سامنے والا سمجھتا تھا، لیکن یہاں بتانا یوں ضروری تھا تاکہ آپ کے بھی ذہن میں آ جائے۔ تو ایک مرتبہ معاویہ نے پلٹ کے کہا لو میں چلا تھا فضائل روکنے، یہاں تو اور زیادہ فضائل بیان ہو گئے، اگر مجھے فضائل علی روکنا چاہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجھے مسلمانوں کے درمیان سے قرآن نکالنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ فضائل نکالنے کے لیے علی کے اگر ان کو روکنا ہے، ان پہ روک لگانا ہے تو قرآن کی تلاوت پہ روک لگانی پڑے گی۔ دوسرا اہم ترین طریقہ امیر المومنین کو سمجھنے کے لیے وہ ہے رسول اکرم کی حدیث۔ رسول اکرم کی حدیث، کتنی حدیث ہے رسول اکرم کی؟ بے تحاشا، جس کا کوئی احسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اکرم نے کیا کیا فرمایا۔ اس ایک چیز سے سمجھیں آپ، واقعی کہتا ہے کہ میں ہارون کے پاس گیا، وہاں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک مرتبہ ہارون نے شافعی جو نام کا آدمی بیٹھا تھا اس سے کہا اے ابن عم، علی کی فضیلت میں تمہارے پاس کتنی معتبر روایتیں ہیں؟ بزرگ عالم تھا وہ، کہا تمہارے پاس علی کی فضیلت میں کتنی روایتیں ہیں؟ اس نے کہا 500، یعنی معتبر روایتیں جو اس کے پاس تھی۔ اس نے کہا 500۔ کہتے ایک مرتبہ ہارون جو ہے وہ متوجہ ہوا محمد بن اسحاق کی طرف اور اس سے پوچھا تمہارے پاس کتنی ہے؟ اس نے کہا ہوں گی 1000۔ دیکھیے 500 سے 1000 پہ بات آئی۔ محمد بن اسحاق نے کہا ہوں گی 1000 کے قریب۔ یہاں معتبر روایتوں کی بات چل رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ متوجہ ہوا محمد بن یوسف کی طرف اور اس سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روایتیں ہوں گی رسول اکرم کی جو معتبر ہیں؟ اس نے کہا جان کی اما ہے۔ دیکھیے آپ حالات اور ماحول سمجھیے، جان کی اما ہے کہاں بے خوف کہو۔ اس نے پلٹ کے کہا 15,000 روایتیں مسند، 15 ایسی 1000 روایتیں جو مسند ہیں۔ مسند کا مطلب یعنی جن کا سلسلہ معصومین سے ملتا ہے، جا کے کہیں ٹوٹا ہوا نہیں ہے، مرسل نہیں ہے، مسند ہے، معصومین سے جا کے جن کا جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو کہا 15,000۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ واقعی کہتا ہے کہ ہارون نے میری طرف دیکھ کے کہا اور تیرے پاس؟ میں نے کہا کہ اس سے کم تو میرے پاس بھی نہیں ہوں گی، یعنی اگر 15,000 اس کے پاس ہیں تو اس سے کم میرے پاس بھی نہیں ہوں گی۔ امیر المومنین کو سمجھنے کا دوسرا اہم ترین طریقہ وہ ہے رسول اکرم کی حدیث۔ کتنی ہے؟ یہ وہ ہیں جو معتبر، جو لفظوں میں آ گئی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہارون کہتا ہے کہ ویسے ایک فضیلت تو میرے پاس بھی ہے کہ جو میری دیکھی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ معتبر۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اچھا بھائی چلو، سب بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی تم بھی بتاؤ کون سی فضیلت ہے؟ اور کہا اسے دیکھنے کے بعد میں نے علویین پر ظلم کرنا بند کر دیا ہے، میں ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوں، توبہ کر لی ہے میں نے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا اصل میں میرا گورنر تھا دمشق میں، یوسف بن حجاج کا میرا گورنر تھا۔ اس نے مجھے لکھا کہ دمشق میں خطیب ہے جو علی کو منبر پہ جا کے گالیاں دیتا ہے، اور میں نے منع بھی کیا، نہیں مانتا ہے، تم بتاؤ اس کا کیا کروں؟ ہارون کہتا ہے میں نے کہا اس کو قید کرو اور یہاں بھیج دو۔ کہا اس کو قید کر کے لے آیا گیا میرے سامنے۔ میں نے کہا کہ بھائی کیوں تم علی کو برا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں تو کہوں گا۔ کہا کہتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے۔ تو ایک مطلب ہارون نے پلٹ کے کہا بھائی علی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو وہ حکم خدا اور رسول سے کیا ہے، علی نے جو قتل کیے ہیں وہ حکم خدا اور رسول سے کیے ہیں، پھر کیوں ایسا کر؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گا۔ ہارون کہتا ہے میں نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں،
اس کو 100 کوڑے لگائے گئے. پھر میں نے سوچا ابھی اتنا ہی بہت ہے, بعد میں اس کی سزا سوچوں گا, اور حکم دیا کہ اسے جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر دو. پھر کچھ دیر بعد اچانک مجھے میری جو ہے وہ نیند آ گئی, مجھے آنکھ لگ گئی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے. خواب دیکھ رہا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے, امیر المومنین رسول اکرم اور جبرائیل امین نازل ہوئے, اور صاحب جناب جبرائیل کے ہاتھ میں کوئی جام تھا. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا اے جبرائیل یہ جام علی کو دو, اور آواز دو اے علی کے شیعوں آ جاؤ, جمع ہو جاؤ. کہتا ہے کہ انہوں نے ندا دی, کہا بہت سارا مجمع جمع ہو گیا, اور کہا 40 تو ایسے درباری تھے میرے کہ جنہیں میں خود پہچانتا تھا کہ یہ میرے ہی درباری ہیں, میرے ہی غلام اور خادموں میں سے ہیں. کہا امیر المومنین نے سب کو جام پلایا, اور اس کے بعد آپ نے کہا ایک خادم سے کہا اس دمشقی کو لے کے آؤ. دیکھیں بھی خواب دیکھ رہا ہے, اس دمشقی کو لے کے آؤ. کہتے ہیں دمشقی کو لایا گیا. آپ نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے مجھے گالیاں کیوں دیتا ہے. رسول اکرم نے پوچھا تو گالیاں دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا اسے مسخ کر دے, یعنی اب یہ انسان نہ رہے, یہ چیز دوسری چیز میں تبدیل, اسے مسخ کر دے اور اسے دردناک عذاب دے. اور کہتا ہے کہ اس کے بعد آسمان کے پھر وہ دروازے کھلے اور وہ سب اوپر چلے گئے, اور میں ہڑبڑا کر میری آنکھ کھل گئی, اور میں نے خادم سے کہا وہ دمشقی جو ہے جسے کمرے میں بند کیا تھا لے کے آؤ. اب یہ اپنی آنکھوں دیکھی بتاتا ہے, وہ دمشقی جو ہم نے کمرے میں بند کیا تھا اسے لے کے آؤ. خادم واپس آیا, اس نے کہا وہاں کوئی نہیں ہے سوائے ایک کتے کے, وہاں صرف ایک کتا ہے, کوئی نہیں ہے. اب یہ سمجھ گیا, چونکہ اس نے تو کہا تھا کہ رسول اکرم نے کہا تھا خدایا مس کر دے, وہ کہا لے کے آؤ. کہا جب اسے لایا گیا اس کے کان صرف انسانوں جیسے تھے اور پورے اعضاء و جوارے کتے جیسے تھے, آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا, زبان جو ہے وہ ہلا رہا تھا جیسے یہ کہہ رہا ہو مجھے معاف کر دو. اور ایک مرتبہ اس نے کہا وہ ابھی ہے. جتنے علماء بیٹھے تھے سب نے کہا اگر ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اگر وہ ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے حکم دیا لے کے آؤ. لے کے آیا گیا بالکل ویسے ہی جیسے ہارون نے کہا تھا, کان صرف انسانوں جیسے ہیں, اس کے علاوہ وہ پورا کتے میں تبدیل ہو چکا تھا. کہتے مرتبہ شافعی نے پلٹ کے کہا کہ ایسا کرو ہارون اسے جلدی سے یہاں سے لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب خدا نازل ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کمرے میں بند کرا دیا. کچھ دیر بعد ایک بہت تیز آواز آئی اور ایک بجلی اس کمرے کے اوپر گری, چھت کو چیرتی ہوئی اس کتے کے اوپر گری اور اس کو جلا کے جو ہے وہ خاک کر دیا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور وہ کہتا ہے اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی ہے کہ میں کسی علوی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی استغفار کیا. امیر المومنین کی معرفت کا دوسرا اہم طریقہ قرآن کے بعد وہ رسول اکرم کی حدیث ہے. اتنی پابندیوں کے بعد 15,000 مسند ہارون کے زمانے میں وہ کہتا ہے ہمارے پاس ہے. 15,000 مسند جو ہے وہ حدیثیں, یعنی معتبر ترین حدیثیں. رسول اکرم کے نزدیک تو کیا مرتبہ تھا امام علی کا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ عجائب دنیا میں سے کوئی عجوبہ دکھائیے, کوئی تعجب کی چیز دکھائیے, کوئی عجوبہ جو ہے وہ دکھائیے. رسول اکرم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود جاؤ فلاں کمرے میں فلاں حجرے میں دیکھو. کہ میں گیا اور میں نے دیکھا وہاں تو علی نماز پڑھ رہے ہیں. کہ میں کھڑا ہو گیا, امیر المومنین نے نماز پڑھی, آخری سجدہ کیا, آخری سجدے میں رسول اکرم کو وسیلہ بنایا, پروردگار ہماری دعاؤں کو رسول کے ذریعے سے قبول کر لے. تو میں نے کہا اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے بھئی, یہ تو عام نماز ہے جو ویسے پڑھتے ہیں. تو میں نے تو کہا تھا کوئی عجائبات میں سے کچھ دکھاؤ, اس میں تو کوئی عجیب چیز مجھے دکھائی نہیں دی. امیر المومنین نے ایک نماز پڑھی, اگرچہ امیر المومنین کی نماز کو بھی سمجھنے کے لیے وہ درجہ چاہیے, لیکن چلو نارمل نماز کی طرح مجھے لگی. اور اب میں جب پھر واپس آیا کہ رسول سے کہوں کہ میں نے یہ دیکھا, تو دیکھا خود رسول نماز پڑھ رہے ہیں. میں کھڑا رہ گیا کہ بھائی ان کی نماز ختم ہو تو انہیں بتاؤں. اور اب میں نے دیکھا کہ رسول نے اپنے آخری سجدے میں کہا الہی بحق علی ابن ابی طالب, الہی بحق علی ابن ابی طالب, پروردگار
تجھے حق علی کا واسطہ، الذی لم یشرک طرفۃ عین ابدا، وہ علی جو ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہیں ہوا، میری دعا کو پورا کر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جملے سنے اور اب رسول نے کی جب نماز مکمل ہو گئی تو کہا رسول اللہ آپ نے ادھر بھیجا تھا تو مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا، ادھر آیا آپ کو بتانے کے لیے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو لیکن وہاں بھی کچھ عجب نہیں دکھائی دیا، یہاں بھی کچھ عجب نہیں دکھائی دیا۔ ہاں ایک چیز ضرور عجب لگی، سب لوگ آپ کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے، آپ نے آخری سجدے میں علی کو وسیلہ بنایا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ سمجھیے علی کا مرتبہ، ساری دنیا وسیلہ آپ کو بناتی ہے، علی نے بھی آپ کو وسیلہ بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ ان کی دعا پوری ہو، اور آپ وسیلہ بنا رہے علی کو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اکرم نے پلٹ کے کہا میں نے پوری دنیا پر نگاہ ڈالی، علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو، اللہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا جو اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کیوں؟ لنریہ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی نشانی تھی جو آپ نے وہاں دیکھی تھی؟ تو رسول اکرم نے پلٹ کے کہا تھا سب سے بڑی نشانی اگر میں نے معراج پہ دیکھی ہے تو وہ علی کی ذات گرامی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ابھی بہت رہ رہا ہے، بہت آگے جانا ہے۔ تو پہلا طریقہ قرآن مجید امیر المومنین کی معرفت کا، دوسرا طریقہ رسول اکرم کی احادیث معتبر ترین احادیث، تیسرا طریقہ ائمہ معصومین علیہ السلام۔ آپ نے کیا کہا ہے ان کے لیے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ وہ زیارتیں پڑھیں جو ائمہ معصومین سے امیر المومنین کی ہیں، چھٹے امام کی زیارت ہے اس کو پڑھیں آپ، جس جو آپ نے کہا ہے اس میں۔ اس کے بعد 10ویں امام کی زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، جسے امام عسکری نے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جب امام کو سامرہ بلایا گیا 10ویں امام کو اور آپ نجف سے ہو کے گزرے تو آپ نے نجف میں وہ زیارت پڑھی جسے زیارت جامع کبیرہ کہتے ہیں، کہ جس میں امیر المومنین کے اہم ترین فضائل جو ہے موجود ہے۔ تو تیسرا طریقہ ائمہ، چوتھا طریقہ صحابہ۔ بس آئیے، چوتھا طریقہ صحابہ نے علی کے بارے میں کیا کہا؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص نے مکے کے راستے میں 2 آدمیوں سے کہا میں علی کی 4 ایسی فضیلتیں جانتا ہوں، 4 ایسی فضیلتیں جانتا ہوں، اگر ایک بھی مجھے دے دی جائے تو میرے لیے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو کہتے کہ انہوں نے پلٹ کے پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہا ایک تو وہ کہ جب سورہ برات لے کے انہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ پہلے ابو بکر کو دے دیا تھا نا، ابھی چند منزل چلا تھا جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا گڑبڑ کر دی بھائی، لا یؤدیہا الا انت او رجل منکا، اسے یا آپ پہنچائیں گے یا وہ پہنچائے گا جو آپ سے ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول نے اس کے بعد علی کو بلایا تھا، یا علی اس سے آیات لے لو اور تم پہنچاؤ۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول نے کہا یہ مجھ سے ہیں گویا، اور کہا دوسری فضیلت کہا جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، مسجد نبی بنی تھی نا، اس کے آس پاس لوگوں نے گھر بنا لیے تھے اور اپنے گھروں کا دروازہ مسجد میں کھول لیا تھا، راتوں کو مسجد کو گھر کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ کہا ایک رات ہم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور ایک مرتبہ رسول نے کہا ہمیں پیغام پہنچایا، اللہ یہ کہتا ہے سب کے دروازے بند ہو جائیں سوائے آل علی کے اور آل رسول کے، صرف ان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جناب حمزہ نے صبح کو کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے چچا لگتے ہیں اور اس علی کا دروازہ کھلا رکھا، ہمارے دروازے بند۔ تو رسول اکرم نے پلٹ کے کہا اے چچا، نہ دروازے میں نے کھلوائے تھے نہ دروازے میں نے بند کروائے ہیں، یہ حکم خداوندی سے ہوا ہے، یہ حکم خداوندی سے ہوا ہے۔ اور کہا تیسرے جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے علی کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا، علی کے اوپر طنز کسا، ارے ان میں اور رسول میں انبن ہو گئی ہے، شاید انہیں مدینے میں چھوڑ کے چلے گئے۔
अमीरुल मोमिनीन रसूल अकरम के पास गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मदीने में क्यों छोड़ के जाते हैं, मुझे भी साथ लेके चले। तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, अच्छा लोगों को बुलाओ। लोग इकट्ठा हुए। आपने पलट के कहा, जिस तरह तुम्हारी फैमिली में कोई एक ऐसा होता है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, इसी तरह अगर मेरे लिए कोई है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं तो वो अली है। और फिर अली को मुखातब करके कहा, अमा तरजा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ए अली, इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम मेरे नजदीक वैसे हो जैसे हारून मूसा के लिए थे? क्या तुम ये नहीं चाहते हो? तो अमीरुल मोमिनीन ने पलट के कहा, रजी तो अनिल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह और रसूल के लिए राजी हूं। और का चौथी फजीलत यह है, जब सहाबा खैबर फतह करने के लिए गए, फतह नहीं हुआ, तो रसूल अकरम ने कहा, लअतयन्नर रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार, कल अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। और एक मर्तबा कल हमने देखा, हम सब इंतजार कर रहे थे, आपने अली को बुलाया, अली की आंखों में बीमारी थी, आपने लोहा पे दहन लिया, आंखों से लगाया, अली की चश्म आंखें जो हैं वो सही हो गई, और आपने अलम जो है वो अली के हाथों में दिया। ये 4 फजीलतें। और फिर पलट के कहता है, 5वीं भी सुनाने को दिल करता है। जब गदीर से वापस हो रहे थे तो आपने इस आयत के नाजिल होने के बाद, आयत बल्लिग के नाजिल होने के बाद, अली को हाथों पे उठा के कहा था, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक और पढ़ लो, कभी कभी मौका मिलता है। तो चौथा या 5वां अहम तरीन तरीका सहाबा है। आप कहोगे किसकी सुना रहे हो? हमारे वालों में से किसी को सुनाओ, खुलफा में से किसी का सुनाओ ना, तो ये भी सुना दूं और आखिर की तरफ आ जाऊं। रिवायतों में मिलता है, अमीरुल मोमिनीन तवाफ कर रहे थे, आपके सामने एक जवान था जो तवाफ कर रहा था, वो एक नामहरम औरत के ऊपर बार बार निगाह डाल रहा था तवाफ की हालत में। अमीरुल मोमिनीन ने उसे तमाचा मारा। इसलिए कि पूरी रिवायत इस तरीके से अल्लामा अमीनी ने इसको जो लिखा है, मैं तो चूंकि मुख्तसर कर रहा हूं, कि वो किसी मजलिस में बैठे हुए थे और किसी सुन्नी आलिम ने कहा, तुम तो शिया अली को बड़ा बढ़ा देते हो। कहा क्यों? कहा तुम उन्हें कहते हो वो यदुल्लाह है और ऐनुल्लाह है और क्या क्या करते हो, वो अल्लाह की आंखें हैं, वो अल्लाह का हाथ है। तो आपने कहा कि अगर मैं तुम्हारी किताब में दिखा दूं कि उमर ने ये कहा है, तो उन्होंने कहा उमर तो हुज्जत है, हम मान लेंगे। आपने किताब मंगवाई अल्लामा अमीनी ने और ये वाकया सुनाया और कहा कि अली तवाफ कर रहे थे, सामने एक जवान था, एक नामहरम औरत के ऊपर निगाह डाला था, अमीरुल मोमिनीन ने तमाचा मारा। तवाफ करने के बाद उमर जो सहने काबा में बैठा हुआ था, ये जवान उधर गया, हाथ चेहरे पर रखे हुए, और एक मरतबा पलट के कहता है, मुझे अली ने तमाचा मारा है। एक मरतबा उमर ने कहा अली को बुलाया जाए, इमाम अली को बुलाया गया, आपने बताया हाँ मैंने किया है। तो एक मरतबा जैसे ही उमर ने सुना, फौरन पलट के कहा, मैं क्या कर सकता हूं, ऐनुल्लाह ने देखा है, यदुल्लाह ने मारा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ऐनुल्लाह ने देखा है और यदुल्लाह ने जो है वो मारा है। तो अमीरुल मोमिनीन की फजीलतों को समझने का 5वां अहम तरीन जरिया सहाबा है। 3 मिनट और दो। और अली खुद अगर अपनी तारीफ करें, अली खुद अपने फजाइल बयान करें, तो इससे मोतबर और क्या होगा। सासा बिन सोहान ने, बड़ा लंबा वाकया है मगर कम करता हूं, सासा बिन सोहान ने अमीरुल मोमिनीन से कहा, या अली, आप अफजल हो या आदम, आप अफजल हैं या आदम। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने पलट के कहा, सासा बिन सोहान, अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, मगर कुरान कहता है वम्मा बेनेमत रब्बे का फादिस, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन्हें जाहिर करो। तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि अल्लाह कहता है जो नेमतें तुम्हारे ऊपर हमने दी हैं उनको जाहिर करो। का तुमने क्या सवाल किया, आदम अफजल है या आप? का मैं। का कैसे? का अल्लाह ने जनाब आदम को जन्नत दी, जन्नत में सारी चीजें दी, सिर्फ एक दरख्त के पास जाने को मना किया था जो गेहूं का दरख्त था। लेकिन जनाब आदम फासा आदम रब्बू, लेकिन जनाब आदम चले गए उस दरख्त के पास। का लेकिन मुझे गेहूं खाना मना नहीं है, मगर मैंने पूरी जिंदगी जौ खाई है। उन्हें मना था, वो गए, मुझे मना नहीं है, मगर मैंने गेहूं नहीं खाया, हमेशा जौ खाया है।
ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے اچھا یہ بتائیے نو افضل ہیں یا آپ؟ کہا میں افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا نو پہ تکلیفیں آئیں لیکن نو برداشت نہ کر سکے، دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم لم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، پروردگار سب کو ختم کر دے۔ اللہ نے بھی طوفان بھیج دیا۔ کہا لیکن میرے اوپر مصیبتیں آئیں، اور کیسی مصیبت؟ فی العین قضا و فی الحلق سزا، میں اتنا تکلیف میں تھا جیسے وہ آدمی ہوتا ہے جس کی آنکھ میں تنکا گر جائے، جس کے گلے میں ہڈی اٹک جائے۔ اب سوچو ان جملوں کو، میں اس طرح تکلیف میں تھا جیسے وہ آدمی ہوتا ہے جس کی آنکھ میں تنکا گر جائے، جب تک تنکا نہیں نکلتا سکون نہیں ملتا، جب تک اگر ہڈی گلے میں پھنس جائے، جب تک باہر نہ نکل جائے یا اندر نہ چلی جائے آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ کہا لیکن میں نے اس کے بعد بھی بددعا نہیں کی۔ کہا اچھا یہ تو بتائیے جناب ابراہیم افضل ہیں یا آپ؟ ابراہیم شیخ الانبیاء ہے نا، آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ کہا میں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ قرآن مجید میں واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ دیکھ لیا تھا نا، آدھا جسم پانی میں ہے آدھا باہر ہے، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تھا اطمینان نہیں ہے کیا؟ اور پھر وہ 4 پرندے منگائے تھے۔ کہا وہ شیخ الانبیاء، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے یقین حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں اس منزل پہ ہوں، لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ 2 منٹ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا موسیٰ نے ایک قبطی کو مار دیا تھا، مدائن جانا پڑا، یترقب خائفا، ڈرے گئے تھے، اور جب واپس آنے کو کہا تو کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ہارون کو میرا وزیر نہ بنا دو، اور کہا مجھے رسول نے آیہ برات سنانے کے لیے مشرکین میں بھیج دیا تھا، جبکہ جہاں میں وہ آیتیں سنا رہا تھا ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے بھائی کو یا باپ کو میں نے نہ مارا ہو۔ تو وہ افضل ہوئے کہ میں؟ ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اور آج کی مناسبت، عیسیٰ افضل ہیں کہ آپ؟ عیسیٰ افضل ہیں کہ میں؟ کہا وہ کیسے؟ جب عیسیٰ کی ولادت نزدیک آئی حکم آیا مریم یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں، جب میری ولادت کا وقت آیا میری ماں سے کہا گیا ارے گھر میں نہیں کعبے میں آؤ، تو وہ افضل ہے کہ ہمیں؟ ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک مرتبہ سامنے والے نے سوال کیا یا علی آپ افضل ہو یا مرسل اعظم؟ آپ افضل ہو یا مرسل اعظم؟ کہتے کہ امیر المومنین بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کہا وہ تو میرے استاد ہے، انا عبد من عبید محمد، میں محبت کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ لیکن آپ نے پلٹ کے کہا مگر 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہا 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا رسول کی جتنی بھی بیویاں ہیں خدیجہ سمیت سب کو ایک جگہ لے آؤ اور میں اپنی بیوی فاطمہ کو لے آؤں۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کی بیویاں افضل ہیں یا میری بیوی افضل ہے؟ اور ایک مرتبہ پلٹ گیا، ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، رسول کے 3 صلبی بیٹے تھے، 2 تھے جناب خدیجہ سے، 2 تھے جناب خدیجہ سے، جناب عبداللہ اور جناب قاسم، اور کا ایک تھے ماریہ قبطیہ سے جن کا نام تھا ابراہیم۔ کہ اگر ان تینوں بیٹوں کو ایک ساتھ لے آؤ اور میں صرف حسین کو لے آؤں تو رسول کے بیٹے افضل ہوں گے یا میرا ایک بیٹا حسین افضل ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بریانی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔